ان کے ساتھ ایمان والے یہ کہنے لگ گئے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ قرآن میں جواباً ارشاد فرماتا ہے الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ یہ اندھیرا ہوا ہے نا، آج جی رات ہوئی ہے، ہاں رات نظر آ رہی ہے؟ جی جی رات ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کیا یہ رات اب ہمیشہ کی رہنے والی ہے یا سورج کو طلوع ہونا ہے؟ سورج کو طلوع ہونا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ رات ہمیشہ نہیں رہتی، سورج کو تو طلوع ہونا ہی ہے۔ چاند کو گہن لگتا ہے لیکن چاند ہمیشہ گہن آلود نہیں ہوتا، چھٹتا ہے اور اپنے آب و تاب کے ساتھ پھر چمکتا ہے۔ آج کے حالات کے مطابق ہو سکتا ہے کہ ہماری جماعت کو گہن لگا ہو، وہ وقت آئے گا جب یہ گہن چھٹے گا اور انشاءاللہ العزیز یہی جماعت پورے عالم میں آب و تاب کے ساتھ چمکے گی، چمک پیدا ہوگی۔ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، سنکٹ میں آ گئے، مصیبت میں آ گئے، تکلیف میں آ گئے، نروس ہیں ہمارے بچے، بہت سارے نوجوان، بہت سارے لوگ کہ ہمارا کیا ہوگا یہاں پر، ہماری مسجدیں، ہماری خانقاہیں، ہمارے ممبر، ہماری داڑیاں، ہماری ٹوپیاں، ہماری نمازیں، ہمارا قرآن، ہمارا دین، یہ سب آج ڈسکس چل رہا ہے اور ہر کوئی خوف زدہ۔ میں تم سے کہنا چاہتا ہوں، ٹرین کا سفر کبھی کیے آپ لوگوں نے؟ ٹرین کا سفر کرنے والے، اب یو پی کا تو مجھے معلوم نہیں، دلی کا، ہریانہ، پنجاب کا نہیں، لیکن مہاراشٹر میں جب کبھی ٹرین کا سفر کرو گے تو ٹرین کسی نہ کسی ایک سرنگ میں سے ضرور جاتی ہے۔ اب آپ لوگ بیٹھ جائیں اور جیسے آپ بھی کھڑے تھوڑی دیر میں ٹرین جو ہے سرنگ میں سے داخل ہوتی ہے، پہاڑوں کو کھود کر کے سرنگ بنائے گئے ہیں۔ آپ میں سے کسی کو اس کا انوبھو ہے، اگر تجربہ ہے تو توجہ چاہتا ہوں، جب ٹرین پہاڑ کے اندر سرنگ میں جاتی ہے، ٹنل میں جاتی ہے، اندھیرا آ جاتا ہے، بالکل اندھیرا، ٹرین چلتی رہتی ہے، سارے پیسنجر ایک دوسرے کو دیکھ بھی نہیں پاتے، اتنا اندھیرا، لائٹ چالو کرنی پڑتی ہے۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، وہ ٹرین جب سرنگ میں جاتی ہے 2 منٹ کے لیے، 3 منٹ کے لیے، 5 منٹ کے لیے، جو پیسنجر بیٹھے ہوئے ہیں کیا وہ ٹرین چھوڑ کر کے بھاگتے ہیں؟ نہیں، ٹرین میں ہی رہتے ہیں۔ کوئی سیٹ چھوڑ کر کے ادھر ادھر بھاگم دوڑ کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ کیوں؟ پیسنجر کو یہ یقین ہوتا ہے ڈرائیور چلا رہا ہے، تھوڑی دیر کے بعد یہ سرنگ سے باہر نکالے گا، ٹرین چل رہی ہے، ڈرائیور نکالے گا۔ میرے عزیزوں، دنیا میں ٹرین میں بیٹھے ہوئے پیسنجر کو اپنے ڈرائیور پر اتنا یقین ہے تو یہ پوری کائنات کو چلانے والا وہ خدا قدیر و جبار جو آج ہو سکتا ہے تمہیں کچھ اندھیریوں میں لایا ہو، یقین رکھو کہ یہ ہماری گاڑی ان اندھیریوں سے نکلے گی، مولا پھر اجالے میں ضرور لائے گا۔ یہ حضرت بلال حبشی کو جب مکہ والے مارتے تھے، آگ کے انگاروں پر لٹاتے تھے، تو کچھ صحابہ حضور کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ ہم حق پر ہیں یا نہیں؟ آج بھی تم سوال کر سکتے ہو کہ ہم حق پر ہیں یا نہیں؟ سب سے زیادہ تکلیفیں تو ہمیں دی جا رہی ہیں ملک میں۔ تو حضور سے پوچھا گیا، حضور نے پوچھا ایسا کیوں کہہ رہے ہو، ایسا کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ ہمیں مارا جاتا ہے، ہمیں کاٹا جاتا ہے، انگاروں پر سلایا جاتا ہے، پیر میں رسی باندھ کر کے گلیوں میں گھمایا جاتا ہے، اگر ہم ہی حق پر ہیں تو اتنی مصیبتیں کیوں؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ میرے مولا کی شان ہے، جس کا جتنا ایمان مضبوط ہوتا ہے اتنی آزمائشوں سے گزارتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی ذات پر اور اس کے انعامات پر تم فخر کرو کہ دنیا میں آزمائی جانے والی قوموں میں سے ہو سکتا ہے تم امریکہ، یورپ اور UK والے مسلمانوں کی طرح آرام دہ نہیں ہو، تکلیف میں ہو، لیکن اس بات کا بھی اعتراف کرو کہ تمہارا ایمان ان کے ایمان سے زیادہ مضبوط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر تمہارا یقین ہے، رسول پاک کی ذات پر تمہارا یقین ہے، اس لیے آزمائشوں سے۔ اور میرے آقا نے فرمایا یہ تکلیفیں کچھ بھی نہیں جو نبیوں پر آئی تھی،
حضرت زکریا علیہ السلام ایک ایسے نبی جن کو یہودی قتل کرنے کے لیے پیچھے بھاگتے رہے. حضرت زکریا علیہ السلام تنہا رہ گئے تھے, پوری قوم سے پیچھا چھڑاتے ہوئے جب وہ ایسی جگہ پر پہنچے جہاں کہیں پناہ لینے کی کوئی راستہ نہیں. درخت سے کہا ہے درخت تو مجھے اندر لے سکتا ہے. ایک بہت بڑا درخت پھٹ گیا. حضرت زکریا علیہ السلام اس درخت کے اندر چلے گئے. درخت کا جو تنا ہے واپس مل گیا. حضرت زکریا علیہ السلام درخت کے اندر تھے. نبیوں کو ہر چیز ساتھ دیتی ہے دنیا کی مخلوقات میں. یہودی وہاں تک بھی پہنچ گئے اور شیطان نے اشارہ کر کے یہودیوں کو بتایا اس درخت کے اندر زکریا علیہ السلام چھپے ہوئے ہیں, تم اوپر آری سے کاٹ دو. اور یہودیوں نے آری لے کر کے درخت کو کاٹنا شروع کیا اوپر سے, کہ جب درخت کا تنا کٹے گا تو زکریا علیہ السلام بھی ساتھ میں کٹیں گے. آری کٹتے 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 ان کے سر تک آ گئی. حضرت زکریا علیہ السلام کو اس آری کے کٹنے کی آواز بھی آ رہی تھی. حضرت زکریا علیہ السلام, سوچو کہ کسی کو سیدھا زندہ اگر آری سے کاٹا جائے تو کیا تکلیف ہوتی ہوگی, کیا مصیبت ہوتی ہوگی. اس نبی پاک جب درخت کے اندر آواز سنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے, اے زکریا اگر تم اس آری کے کٹنے پر آواز نکالے تو صبر کرنے والوں میں تمہارا نام نہیں ہوگا. یعنی صبر کرنے والے جو اعلیٰ درجے کے فہرست ہے اس میں سے نام ہٹ جائے گا. حضرت زکریا علیہ السلام کا حال یہ تھا کہ اس آری سے پورا جسم کٹ گیا لیکن آپ نے اف تک نہیں کہا, سبحان اللہ, آہ تک نہیں کہا. سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کیا نبیوں پر آئی ہوئی تکلیفوں سے زیادہ تم کو آئی آج تکلیفیں؟ حضرت ایوب علیہ السلام کو 6 سال تک بستر پر ایسے سونا پڑا کہ آپ کی چمڑی نکل جاتی تھی, بستر سے لگ جاتی تھی, جسم گل گیا تھا. ان تکالیف کو بھی ان انبیاء اکرام نے برداشت کیا لیکن نہیں کیا. میرے عزیزوں, یہ اوقات بھی ایسے ہیں کہ مومنین کو صبر کے ان لمحات کو گزارنا ہوگا, اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا ہوگا. آمین. یہ نہیں ہے کہ کچھ لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں کہ حضرت تکلیفیں بہت ہو رہی ہیں اس لیے جو ہے نا پارٹی ان کی جوائن کر لینا چاہیے تاکہ تکلیفوں سے بچ جائے. تم شیطان ہو. توبہ استغفار. مصیبتوں کو دیکھ کر کے ادھر ادھر پارٹیاں چینج کرنا یہ ایمان والوں کی علامت نہیں. آپ نے دیکھا, میں شروع سے یہی کہہ رہا ہوں کہ آزمائشیں آتی ہیں اور اگر تم میدان میں جمے رہو تو اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں. سبحان اللہ. اللہ کی رحمتیں اترتی. یہ تو میں نے تمہید کے لیے کہا اور یہی میری تقریر ہے. میں نے شروع میں کہا تھوڑی بوندہ باندی ہوگی مگر میرا مولا مایوس نہیں کرے گا, میرا رب مایوس نہیں کرے گا. بارش رکی انشاءاللہ العزیز رکے گی. یہی تو بات ہے. آپ کو بارہا بزرگوں نے فرمایا ہے کہ تھوڑے بہت امتحانات دے کر کے تو دیکھو مولا کتنے دروازے کھولتا ہے. اگر تمہارے عزم اور حوصلے پر یہ آسمان سے برسنے والی بوندا باندی اور بارشیں رک سکتی ہیں تو ظالموں کی طرف سے چلنے والی آندھیاں بھی الٹے منہ واپس جا سکتی ہیں. بس تمہارے عزم اور تمہارے حوصلے کی ضرورت ہے. تمہارے اندر بزدلی نہ آئے, خوف و ہراس نہ آئے. اللہ کریم ان آپ سب کو گیدڑوں کی نہیں محمد کے شیروں کی زندگی عطا فرمائے. آپ لوگ بیٹھ جائیے کرسیوں پہ بیٹھ جائیے.